آفات ہیں اور بلائیں ہیں اور حادثات ہیں، یہ ساری چیزیں ان سے بچنے کے لیے، دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے یہ صبح اور شام کے اذکار بہت ضروری ہیں۔ کوئی بات نہیں، عصر کے بعد آپ 10-15 منٹ لگیں گے، بیٹھ جائیں، اللہ کا ذکر کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اذکار کریں، صبح کریں، فجر کے بعد، عصر کے بعد کریں، اس کا ٹائم بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ آئیے اس ذکر کے فوائد، جیسا کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں صبح اور شام کے جو اذکار ہیں یہ ایک ڈھال کی طرح ہیں، جیسے آپ کے ذکر زیادہ ہوگا یہ ڈھال ویسے ہی مضبوط ہوتا جائے گا، اس کی موٹائی بڑھتی جائے گی، جیسے ذکر ہوگا ویسے وہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ لم يتأثر صاحبہ، دشمن کے وار سے صاحب جو ذکر کرنے والا ہے وہ بچا رہے گا۔ بل تصل قوة الدرع ان يعود السهم فيصيب من اطلقه او فيصيب من اطلقه، کہ وہ اس قدر مضبوط ہو جائے گا، وہ ڈھال اس قدر مضبوط ہو جائے گی، یا وہ درع کہ جو دشمن تیر چلائے گا وہ اس تک آئے گا تو صحیح، لیکن واپس پلٹ کر اسی تیر چلانے والے کی طرف چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، زبردست بات ہے۔ اور امام ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اذکار الصباح والمساء اشد من سور یأجوج و مأجوج۔ آپ کو معلوم ہے نا یأجوج مأجوج کی جو دیوار ہے، کہتے ہیں کہ یہ صبح اور شام کے اذکار یہ اس دیوار سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ لمن قالها بحضور قلب، جو اس کو کہتا ہے دل کے حضور قلب کے ساتھ، یعنی ذکر کرتا ہے صرف زبان سے نہیں، دل سے بھی اس کے بارے میں سوچتا ہے۔ اسی طرح امام ابن الصلاح رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں من حافظ على اذکار الصباح والمساء، جو صبح اور شام کے اذکار کی حفاظت کرتا ہے، وہ اذکار بعد الصلوات، اور ہر نماز کے بعد جو ذکر ہے اس کی بھی حفاظت کرتا ہے، وہ اذکار النوم، اور سونے سے پہلے جو اذکار ہیں اس کی بھی حفاظت کرتا ہے، عد من الذاکرین اللہ کثیرا، تو شمار کیا جاتا ہے ان لوگوں میں سے جو بہت زیادہ ذکر کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کا۔